اسے بطول کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، تو شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ مخلوق سے جڑے کبھی نہ، خالق سے کٹے کبھی نہ۔ اسی لیے اللہ نے ایک بطول کی شادی ہی نہیں کی۔ اللہ جانے آپ کو مجھے فرمایا ہے یا نہیں؟ بھائی اسی لیے آہستہ سے کہہ رہا ہوں، اسی لیے اللہ نے ایک بطول کی شادی ہی نہیں کی۔ اب آپ پریشان ہو گئے کہ وہ بطول کون سی ہے؟ بھائی جناب مریم سلام اللہ علیہا، آپ مجھے تو فرما لیجیے، جناب مریم سلام اللہ علیہا اللہ نے شادی نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ بطول تھی۔ اگر شادی کر دیتا تو مخلوق سے جڑ جاتی، خالق سے رابطہ کر جاتا۔ اللہ جانے وہ کون تھا کہ جس سے فاطمہ زہرا کی شادی ہو کر بھی بطول رہی۔ اللہ جانے وہ کون تھا۔ عزیزان محترم، آپ کی جلدی بیٹیوں کی شادی کر دینے والا اللہ قرآن پاک میں حکم فرماتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کی جلدی شادی کر دو۔ وہی اللہ جناب مریم کو کنوارا بٹھائے رکھا ہے۔ تو میں اپنے پالنے والے سے ضرور سوال کروں گا، اے میرے پالنے والے، مجھے اتنا تو بتا دے کہ جو تو جلدی بیٹیوں کی شادی کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو نے اپنے گھر میں جناب مریم کو کنوارا کیوں رکھا؟ عزیزان محترم، یہی جواب آئے گا، میں جناب مریم کی شادی اس لیے نہیں کرتا کہ میں جناب مریم کو بنا بیٹا ہوں بطول۔ میں جناب مریم کو بنا بیٹا ہوں بطول، تو پالنے والے شادی کیوں نہیں کرتا؟ بھائی کہنے لگا علی کی وجہ سے، علی کی وجہ سے، تو سوال پھر پیدا ہوگا، اے میرے پالنے والے، شادی تو مریم کی نہیں کرتا، اس کی وجہ علی ہے۔ کہا اس لیے کہ مریم کو بنا بیٹا ہوں بطول، اور اگر میں مریم کی شادی کروں گا بھی تو کسی نبی سے کروں گا، اس سے کمتر سے کسی کی شادی نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ نبی حشر کے میدان میں سینہ تان کے یہ کہہ دے گا کہ اس فضیلت میں میں علی جیسا ہوں، اس فضیلت میں میں علی جیسا ہوں، اس فضیلت میں میں علی جیسا ہوں، اس کی روجہ بھی بطول ہے، میری روجہ بھی بطول ہے، تو میں مریم کو دوبارہ تو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن علی کی ہمشری برداشت نہیں۔ علی کی ہمشری برداشت نہیں کر سکتا، علی کی ہمشری۔ تو عزیزان محترم، جو اللہ علی کی ہمشری برداشت نہیں کر سکتا، وہ اللہ یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ 2 رکعت کا مولوی اسی علی کے بھائی کو اپنے جیسا کہتا پھرے؟ اپنے جیسا۔ آپ کے لارکانہ میں تھی، آپ کے لارکانہ میں تھی، نازک بھی ہوں گے، نائب نازک بھی ہوں گے، لیکن عزیزان محترم میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، قبلہ آپ کی توجہ، کیا کہ کبھی کوئی بڑا کسی چھوٹے کو ویلیو نہیں دیتا، کوئی بڑا کسی چھوٹے کو ویلیو نہیں دیتا۔ کیسے؟ اگر زرداری صاحب آپ کے لاڑکانہ کے ناظرین کے گھر آ جائیں تو زرداری صاحب یہ نہیں کہیں گے کہ میری تصویر ان کے ساتھ کھنچ جائے، بلکہ وہ یعنی عزیزان محترم۔ اور اچھا یہ زرداری صاحب جب آپ کے لاڑکانہ سے ہو کے چلے جائیں پنجاب، تو پنجاب جا کے یہ نہیں کہیں گے کہ میں لاڑکانہ کے ناظرین سے مل کر آ رہا ہوں۔ اللہ جانے آپ کو مجھے فرما رہے ہیں یا نہیں، میں پتہ نہیں آپ تک آپ کو سیٹسفائی کر سک رہا ہوں یا نہیں، لیکن عزیزان محترم میں بھی اس وقت تک ممبر نہیں کروں گا جب تک یہ جملہ آپ کو سمجھانا دوں بطول کا۔ کیا کہ دیکھیے، ہر بڑا کبھی کسی چھوٹے کو ویلیو نہیں دیتا، بلکہ چھوٹا ہی یہ کہتا ہے کہ زرداری صاحب ہمارے گھر آئے تھے، ہمارے تعلقات زرداری صاحب سے ہیں، ہمارے تعلقات زرداری صاحب سے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، میں نے تاریخ کو جب پڑھا تو عجیب ہی منظر دیکھا۔ رسول اللہ ایک ہی منزل میں علی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں، یا علی لحموں کا لحمی، یا علی دموں کا دمی، یا علی حبوں کا حبی، یا علی مثلوں کا مثلی، یا علی روحوں کا روحی، یا علی نفسوں کا نفسی، یا علی عزموں کا عزمی، یا علی انت منی وانا منہم۔ اے علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں، تیری روح میری روح ہے، تیرا نفس میرا نفس ہے، تیری عزت میری عزت ہے، تیرا دشمن میرا دشمن ہے۔ اور اے علی تو مجھ جیسا، میں تجھ جیسا، تو مجھ
علی نے نہیں کہا کہ اے رسول آپ مجھ جیسے ہیں. عزیزان محترم جب کائنات کا امیر نہیں کہہ سکتا کہ رسول تم مجھ جیسے ہو تو اس مولوی کی اوقات ہی کیا ہے؟ یہ نبی کو اپنے جیسا کہے, یہ نبی کو اپنے جیسا کہے. تو عزیزان محترم اور میرے نوجوان دوست اتنے اچھے ہیں ملت اسلامیہ کے کہ جب بھی ان سے پوچھا جائے کہ آپ مجھ سے صاف کیوں کروا رہے ہیں, کہنے لگے سنت رسول ہے. کہنے لگے سنت رسول ہے. اچھا بھائی آپ یہ مسواک کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگے سنت رسول ہے. اچھا یہ پنجے کیوں رکھ رہے ہیں؟ کہنے لگے سنت رسول ہے. اچھا پائے سے اوپر کیوں کر کے چل رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے سنت رسول ہے. آپ کو سلام رکھے عزیزان محترم, یقیناً میں آپ کے مزاج کو سمجھ رہا ہوں. کیا یہ سنت رسول بھائی پائے سے اوپر کر کے چلنا سنت رسول, پنجے رکھنا سنت رسول, مسواک کرنا سنت رسول, سرما لگانا سنت رسول, منہ سے صاف کرنا سنت رسول. تو کتنا اچھا ہے یہ مولوی کہ 1400 برس پہلے جو میرے رسول نے کر دیا وہ جو کہہ دیا وہ آج تک عمل کر رہا ہے. تو میں اسی مولوی سے کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی نے ایک نشست میں 8 مرتبہ یا علی کہا. تو سنت تم یا مولا مان کے نہ صحیح, سنت مان کے 1 مرتبہ یا علی کہہ دے. یا علی دمو قدم, یا علی حقوق کا حقی, یا علی مثلوں کا مثلی, یا علی نفسوں کا نفسی, یا علی عزموں کا عزمی, یا علی بغضوں کا بغضی. اے علی تو تیرا خون میرا خون ہے, تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہے, تیری روح میری روح ہے. تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں, تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. عجیب بات ہے, جنگ خندق ہو رہی ہے. خندق واقعہ تھوڑا سا بیان کرنا مضبوط ہے گفتگو کے ساتھ. عمر ابن عبد بدھ بس نہیں کیا, عمر ابن عبد بدھ, ٹھیک ہے نا. عمر ابن عبد بدھ نے حملہ کیا. حملہ کرنے کے بعد کہا, اور اتنا دلے, اتنا بہادر, اتنا شجاعت مند, کہنے لگا کہ دیکھو اے مسلمانوں, تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ مر جاؤ تو شہید, مار دو تو غازی, نکلو باہر, میں تمہیں شہادت دینے آیا ہوں. نکلو باہر, میں تمہیں شہادت دینے آیا ہوں. اب جیسے ہی کہا اے محمد باہر کیوں نہیں نکلتے, میرے نبی نے کہا من لہو, ہے کوئی اس کے مقابلے میں جانے والا؟ یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. من لہو, ہے کوئی اس کے مقابلے میں جانے والا؟ اٹھا وہی جو دعوت البشیرہ میں اٹھا تھا, انا لہو یا رسول اللہ, میں جاؤں یا رسول اللہ. نہیں بیٹھ جاؤ, جانا تو تمہیں نے ہے. اسی طریقے سے مجمع خاموش بیٹھا ہوا تھا, خیمے کے اندر بھی اسی طرح سے بیٹھا ہوا تھا. کہا انا لہو یا رسول اللہ, میں جاؤں یا رسول اللہ. کہا نہیں بیٹھ جاؤ, جانا تو تمہیں نے ہے. پھر ایک مرتبہ آواز دی کہ محمد باہر کیوں نہیں نکلتے. پھر میرے نبی نے کہا من لہو, ہے کوئی اس کے مقابلے میں جانے والا؟ انا لہو یا رسول اللہ. وہی اٹھا, کہنے لگا یا رسول اللہ میں جاؤں. دیکھیے رسول اللہ بھی موقع دے رہے تھے کہ جانتے تھے یہ بعد میں کہہ دیں گے, ہمیں موقع ہی نہیں ملا, ہمیں موقع ہی نہیں ملا, ہم کیوں چلے جائیں. عزیزان محترم اب پھر مرتبہ کہا, تیسری مرتبہ, ایک مرتبہ عمر ابن عبد بدھ نے ایسی حرکت کی کہ جو ناقابل برداشت تھی. عمر ابن عبد بدھ نے اپنی تلوار کی نوک سے خیمے کو چاک کیا. خیمے کو چاک کرنے کے بعد کہا اے رسول باہر کیوں نہیں نکلتے. اب میرے نبی نے جملوں کو بدل دیا, من لہذا کال, کوئی ہے اس کتے کے مقابلے میں جانے والا؟ یا رسول اللہ آپ تو صاحب خلد امین ہے, کہ آپ کے منہ سے لفظ کتا کیسے نکلا؟ کہا جب تک دور سے بات کرو گے انسان سمجھیں گے, اور جس دن خانہ رسالت پر حملہ کر دو گے کتا سمجھیں گے. جب تک دور سے بات کرو گے
جب تک دور سے بات کرو گے، جب تک دور سے بات کرو گے انسان سمجھیں گے، اور جس دن خانہ رسالت پر حملہ کر دو گے کتا سمجھیں گے۔ اب جا کے دیکھ لو کہ بطول کے اوپر دروازہ کس نے گرایا۔ عزیزان محترم، اب جس نے بھی دروازہ گرایا وہ کچھ ہو یا نہ ہو کتا ضرور ہے۔ کچھ ہو یا نہ ہو خانہ رسالت پر حملہ کرنا ہے۔ مان لے حضرت کل ضرور پڑھ لیجیے مل کر محمد والی صاحب تشریف لے آئے، زیادہ 5 منٹ آپ لوں گا۔ من لے حضرت کل کوئی ہے اس کتے کے مقابلے میں جانے والا؟ یا رسول اللہ آپ تو صاحب خلد امین ہیں، یہ آپ کے منہ سے لفظ کتا کیسے نکلا؟ کہا بھائی جب تک دور سے بات کرو گے۔ قبلہ قانون بنا دیا رسول اللہ نے، قانون بنا دیا کہ جو بھی دروازہ رسالت پر آ جائے اگر احترام سے آئے گا تو سلمان بن جائے گا، اگر احترام سے آئے گا ابو ذر بن جائے گا، اگر احترام سے آئے گا میسا میں تمال بن جائے گا، اور اگر کوئی لکڑیاں لے کے آئے گا کتا بن جائے گا۔ کوئی بھی ہو تاریخ میں ہم نہیں کہتے کسی کا۔ تو عزیزان محترم کیا کہ بطول، اس بطول کا احترام ہے۔ ایک بطول کے والد گرامی نے منت مانی، وہ منت بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ 5 منٹ کی منت ہے۔ کیا عمران نے منت مانی کہ پروردگار عالم مجھے بیٹا عطا کر، کیوں؟ تاکہ بیت المقدس کا مجاور بنے، تاکہ بیت المقدس کا مجاور بنے۔ عزیزان محترم اب وہ منت مانی، بیٹا نہیں ہوا، بیٹی عطا ہو گئی، بیٹی عطا ہو گئی، اب منت پوری کرنی ہے۔ اچھا